اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری ہوئی، اسی مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان رضائے مصطفیٰ۔ رضائے مصطفیٰ کا سادہ ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی جو چاہا اللہ نے اسے پورا فرما دیا، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو تقریباً 16 سے 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ کس طرف رخ کر کے؟ بولیے۔ بیت المقدس کہ جو پہلا قبلہ تھا، تمام نبیوں کا قبلہ تھا۔ یہود نے اعتراض کیا اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نیا کلمہ ہے ان کا، نئی شریعت ہے، نئے قوانین ہیں، لیکن یہ رخ ہمارے قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں، اسی طرح کچھ وقت گزرے گا تو
یہ جس طرح انہوں نے ہمارے قبلے کو تسلیم کر لیا، اسی طرح یہ ہمارے دین کو بھی تسلیم کر لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب پاک نے جب ان کی اس گفتگو کو سنا تو حضور کے دل مبارک میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہمارا کعبہ قبلہ بن جائے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ ہمارا قبلہ کعبہ بن جائے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس خواہش کا اظہار جبریل امین سے کیا۔ حضرت جبریل امین چونکہ جانتے تھے کہ حضور کا جو مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے کسی کا نہیں ہے، عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حضور دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو، اللہ تعالیٰ آپ کی اس تمنا اور آرزو کو ضرور پورا فرما دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں فرمائی۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جب سے کائنات وجود میں آئی اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر تا دم آخر قیامت تک، ہر شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ ہر شخص، ہر کائنات کی چیز کس کی رضا چاہتی ہے؟ سارے بولو، کس کی چاہتی ہے؟ اللہ کی رضا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور کوہ طور پر ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے تاکہ تورات انہیں عطا کی جائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو وقت مقرر تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مقرر سے پہلے ہی طور پر پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے اپنی قوم سے جلدی کیوں کی ہے؟ کہ قوم تو ابھی پیچھے ہے لیکن تو قوم کو وہاں چھوڑ کر طور پر پہلے ہی آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، اے اللہ میری قوم بھی میرے پیچھے ہی آ رہی ہے، میری قوم بھی میرے پیچھے ہی آ رہی ہے۔ اور پھر چونکہ سوال پروردگار عالم کا یہ تھا کہ تو جلدی کیوں آیا، باقی پیچھے تو آگے، وجہ اس کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں نے تیری طرف آنے میں جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ جناب موسیٰ کا مقصود کیا تھا؟ اللہ کی رضا۔ کیا تھا؟ اللہ کی رضا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھایا، پڑھنے والوں کو صحابہ کہا جاتا ہے جو حضور کی موجودگی میں موجود تھے۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ صحابی بنا، اور ان کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اپنی کتاب لا ریب کے اندر ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم انہیں یعنی محبوب کے غلاموں کو دیکھو گے کہ وہ کبھی تو رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں۔ رکوع سجدہ کرنے کی وجہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس سارے کام سے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ وہ صحابہ کہ جن سے خوشنودی کی بشارت، جن سے رضامندی کی سند اللہ رب العالمین نے خود ہی عطا فرمائی، ان کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ نمبر 3،
حضرت سیدنا صدیق اکبر، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو جواب میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات مقدسات نازل فرما کر لوگوں کو جواب دیا، صدیق اکبر کی شان کو بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ ابو بکر نے جو یہ کام کیا ہے یہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے کیا ہے، والا سوف یرضا، اور ان قریب وہ اللہ ابو بکر سے راضی بھی ہو جائے گا۔ تو غرض یہ کہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جس نے اپنے مال کا نذرانہ پیش کیا، جس نے اپنے وقت کا نذرانہ پیش کیا، جس نے اپنی اولادوں کا نذرانہ پیش کیا، غرض یہ کہ کائنات کا کوئی بھی فرد ہو، اس کی منشا، اس کا مقصود اللہ کی رضا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ اب بات ہم نے شروع کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ دل میں ایک مرتبہ خیال آیا، خواہش تو تھی، پھر خیال آیا کہ کیوں نہ ہمارا قبلہ کعبہ بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ظہر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، قبیلہ بنو سلمہ مسجد نبوی شریف کے قریب ایک قبیلہ تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ کون سی نماز کا وقت تھا؟ ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کر لی۔ کتنی رکعتیں؟ اللہ اکبر۔ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جب حضور نے ادا کی، دل میں خیال آیا دوران نماز ہی کہ کیوں نہ قبلہ بدل جائے، کیوں نہ قبلہ بدل جائے۔ زبان سے اللہ کے حضور عرض نہیں کیا کہ مالک میرا رخ پھیر دے، بس اس دوران نماز ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، بار بار آسمان کی طرف آپ کا رخ مبارک اٹھ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، انتظار کیا جاتا، نماز پوری ہوتی، اللہ رب العالمین پھر وہی بھیج دیتا تاکہ آنے والی جو عصر کی نماز تھی اس میں رخ کعبہ کی طرف کر لیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ بڑی قابل توجہ بات یہ ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، چھوٹا بڑے کے آداب سے آگاہی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم نے کہیں جانا ہو، اس کا سیکٹری پہلے جائے گا، حالات کا مشاہدہ کرے گا، وہاں کے لوگوں کو پروٹوکول کے حوالے سے بتائے گا، اور پھر جتنے حضرات موجود ہوں متعلقہ انہیں بتایا جائے گا کہ وزیر اعظم کا یہ پروٹوکول ہے۔ گویا چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے، چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ قربان جاؤں اپنے محبوب کی ذات اقدس پر کہ یہاں میرا رب اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے۔ یہاں معاملہ برعکس ہو گیا کہ یہاں میرا رب اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے۔ یہ ہے محبوب و محب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور میرے رب کی ذات اقدس، محبوب و محب اس انداز کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت نماز میں ساری رات قیام کریں، میرا رب خود ہی ارشاد فرما دے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے حبیب ساری رات قیام نہ کیا کر، آدھی رات قیام کر لیا کر یا اس سے تھوڑا قیام کر لیا کر، کہ تیرے پائے اقدس پر جو ورم سوزش آتی ہے
میرا رب فرماتا ہے مجھے تو وہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں ادا فرمائی تھی؟ 2 رکعتیں ادا فرمائی تھی، بیت المقدس کی طرف اپنا رخ انور کر کے۔ بار بار چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا، چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا۔ عین اس حالت میں پروردگار عالم نے حضور پر وحی نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اور نرا، اس صرف لفظ نرا کا ترجمہ یہ مضارع کا صیغہ، صرف اس ایک لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ حبیب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی اگر آپ قرآن کریم سامنے موجود ہمارے، دوسرا پارہ اٹھائیں، سورہ بقرہ کھولیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء کا ترجمہ پڑھیں، آج بھی ترجمہ یہی ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے حبیب آج بھی تیرے چہرے کو میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب یہ جو آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، یہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ کو پھیر دیں گے، ہم آپ کو پھیر دیں گے ایسے قبلہ کی طرف، ایسے قبلہ کی طرف، ترضاہا جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب 2 لفظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ میرا رب اگر چاہتا تو یہ بھی فرما سکتا تھا کہ اس قبلے کی طرف آپ کو پھیریں گے جسے میں چاہتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں۔ نہیں، حضور کو اختیار دے دیا، حضور کو اختیار دے دیا، اے حبیب جدھر جدھر تو رخ کرے گا بس رخ پھیرنا تیرا کام ہے، قبلے کو بدلنا میرا کام ہے، یہ میرے رب کی رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوران نماز ہی حضور نے اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے ہٹا کر قبلے کی طرف کیا۔ 2 رکعتیں پہلے ایک سمت میں ادا کی جا چکی، 2 رکعتیں دوسری سمت میں ادا کی جا چکی۔ آج وہ بنی سلمہ کا قبیلہ اور محلہ جہاں میرے کریم نے 1400 سال پہلے نماز ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے ادا فرمائی تھی، وہاں پر قبلہ بالکل مخالف سمت میں ہے۔ وہاں آج مسجد قبلتین ہے، مسجد قبلتین۔ وہ حضرات جن کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہوئی، یقیناً وہ حضرات بخوبی جانتے ہیں حالت یہ ہے کہ پہلے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی، تو پھر بالکل اس کے مخالف سمت میں ادھر رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اے صحابہ تمہاری بھی عظمت کو کروڑوں سلام ہے کہ تم بھی گویا اگر بندہ حالت قیام میں ہو اس کی نظر حالت سجدہ گاہ والی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن صحابہ تمہاری عظمت کو کروڑوں سلام ہے کہ میرے کریم نے جیسے جیسے دوران نماز چہرہ پھیرا، کسی صحابی نے بھی نہیں کہا حضور یہ کیا ہوا، پہلے تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز ہی چہرہ اس طرف کر لیا۔ نا جدھر جدھر میرے کریم کا چہرہ پھرتا چلا گیا، صحابہ بھی حضور کے ساتھ ساتھ اسی طرح پھرتے چلے گئے۔ یہ صحابہ کی محبت حضور سے بلا چونو چرا، بس وہ صرف یہ دیکھتے تھے نماز ہو غیر نماز ہو، صحابہ حضور کا چہرہ دیکھتے تھے، جس سمت میرے نبی کا چہرہ ہوتا صحابہ اپنے چہرے اسی طرف کر لیا کرتے تھے۔ اور آج 14 صدیوں کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہے نماز میں اگر حضور کا معاذ اللہ خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہم انہیں کہتے ہیں امام آگے کھڑا ہو، مقتدی پیچھے، سمت بدلے گی، امام وہاں سے چل کے ادھر آئے گا، ادھر والے مقتدی چل کے پیچھے جائیں گے۔ ہم اگر دوران نماز بلا وجہ حرکت کر لیں، بلا وجہ 2-4 قدم چل پڑیں، نماز ٹوٹ جائے، بلا وجہ اگر سینہ قبلہ سے پھر جائے نماز ٹوٹ جائے۔ اے صحابہ تمہاری عظمت کو سلام ہے، تمہارے سینے بھی پھر گئے، تمہارے قدم بھی اٹھ گئے، لیکن اس کے باوجود تمہاری نماز پھر بھی کامل و اکمل ہے۔
تمہاری نماز پھر بھی کامل و اکمل ہے۔ اور اگر لوگ آج کہیں کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز باطل ہو جائے، تو ہم انہیں کہتے ہیں ابو بکر اگر نبی کے پیچھے ہو تو پھر جب قبلہ بدلا ابو بکر نے اپنی سمت بدلی، تو پھر بتائیے ابو بکر کے دل میں حضور کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ بولیے بولیے، ابو بکر کے دل میں حضور کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ عمر کے دل میں حضور کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ عثمان کے دل میں حضور کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ علی کے دل میں حضور کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ یقیناً آیا۔ اگر تصور مصطفیٰ سے ابو بکر کی نماز نہیں ٹوٹی، اگر تصور مصطفیٰ سے فاروق اعظم کی نماز نہیں ٹوٹی، اگر تصور مصطفیٰ سے عثمان غنی کی نماز نہیں ٹوٹی، اگر تصور مصطفیٰ سے مولا علی کی نماز نہیں ٹوٹی، تو پھر ہم آج 14 صدیوں کے بعد وہی عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ نماز اس وقت تک کامل ہوتی ہی نہیں ہے جب تک دل میں تصور مصطفیٰ نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حق جاریہ۔ مرحبا 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 مرحبا، زندہ باد زندہ باد۔ گویا بندہ مومن کی نماز تو کامل و اکمل تب ہو کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑے۔ نماز میں درود پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے، اگر کوئی بندہ نماز میں حضور کی ذات پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب کسی کا نام لیا جائے، جب کسی کا نام لیا جائے تو پھر نام لینے سے شخصیت ذہن میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یقیناً آتی ہے۔ اور جب شخصیت آئے گی تو پھر تصور بھی آئے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پوری درود پاک پڑھ دیں، نہ تو جناب محمد عربی کا تصور آئے نہ جناب ابراہیم کا تصور آئے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نام جو ان کے لیے جا رہے ہیں۔ اب حالت نماز میں 2 رکعتیں ایک طرف 2 رکعتیں دوسری طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر ادا فرمائی۔ اور پھر اس سے بھی دلچسپ بات یہ دیکھیے، وہ صحابی کہ جس نے ظہر کی نماز حضور کے پیچھے ادا کی اور قبلہ بدل گیا، وہ یہاں سے فارغ ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھیجا کہ سارے مدینہ طیبہ میں جہاں جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں جا کے اعلان کر دیا جائے کہ قبلہ بدل گیا۔ ایک صحابی وہاں سے چلا، ایک اور مقام پر عصر کی نماز کے وقت وہ صحابی پہنچا۔ عصر کی نماز کے وقت وہ صحابی وہاں پہنچا اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ اس صحابی نے جب دیکھا، دیکھتے ہی کہا، اے حضور کے غلاموں، قبلہ بدل گیا، اپنا رخ کعبے کی طرف کر لو، اپنا رخ کعبے کی طرف کرو۔ چلیں بات سمجھ آتی ہے۔ وہ لوگ جو حضور کے پیچھے تھے وہ تو حضور کو دیکھ رہے تھے کہ حضور نے جو چہرہ بدل لیا تو انہوں نے بھی بدل لیا، لیکن وہ غلام، اللہ اکبر، حضور کے وہ صحابہ جنہوں نے ظہر کی نماز حضور کے پیچھے نہیں پڑھی تھی، لیکن جیسے ہی اس غلام کی آواز آئی تو انہوں نے حالت نماز میں عصر کے وقت میں اپنا چہرہ بدل دیا، اپنا چہرہ۔ یہ ہے اصل غلامی رسول، یہ ہے اصل اتباع رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ ہی آپ نے ارشاد فرمایا، ایک شخص گزر رہا تھا، آپ نے فرمایا عبداللہ بیٹھ جا، عبداللہ بیٹھ جا۔ اب آپ بخوبی جانتے ہیں جمعہ المبارک کے دن ہر شخص کی کوشش ہے غسل کر کے آئے، لباس بدل کے آئے، خوشبو لگا کے آئے۔ جب ہماری 14 صدیوں کے بعد یہ حالت ہے، ہم کوشش کرتے ہیں بہتر سے بہتر لباس مسجد میں پہن کے جائیں، تو پھر صحابہ جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک صحابی وہ جوتوں والی جگہ پہ پیچھے ہی بیٹھ گئے، گزرنے والے بھی گزر رہے ہیں، جمعہ ادا ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو پیچھے جوتوں والی جگہ پر صحابی بیٹھے ہوئے تھے
انہیں بعد میں بلایا اور فرمایا کہ تو وہاں کیوں بیٹھ گیا تھا، تو وہاں کیوں بیٹھ گیا تھا؟ تو جواب سنیے، وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کانوں میں آواز آئی تھی عبداللہ بیٹھ جا، چونکہ میرا نام عبداللہ ہے میں سمجھا حضور نے مجھے ہی فرمایا ہے، حالانکہ حضور نے فرمایا میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا، میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا بیٹھنے کا۔ صحابی نے ہاتھ باندھ دیا، حضور مجھے نہیں معلوم کس کو کہا تھا، چونکہ میں عبداللہ ہوں میرے کانوں میں آواز آئی گویا حکم مجھے ہی کیا جا رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں جو خواہش پیدا ہو، حضور کی زبان مبارک پر جو جملے آ جائیں، جو حضور نے چاہا میرے رب نے ویسے ہی کر دیا، میرے رب نے ویسے ہی فرما دیا۔ ایک اور مقام پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نمازی اگر آج نماز پڑھے تو اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، روزہ رکھنے والا روزہ رکھے اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، غازی اگر جہاد کرے تو اس لیے کہ رب رب راضی ہو جائے، قاری اگر قرآن کی تلاوت کرے، حافظ اگر تلاوت کرے تو اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، غرض یہ کہ زمین والے عبادت کریں اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، آسمان والے تسبیح و تحلیل کریں اس لیے کہ رب راضی ہو جائے، کائنات کا ذرہ ذرہ چرند و پرند درخت ہر چیز اس لیے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرے کہ وہ رب راضی ہو جائے۔ لیکن میرا رب وحدہ لا شریک ہو کر یہ فرماتا ہے اے حبیب کائنات کا ذرہ ذرہ چاہتا ہے وہ رب راضی ہو جائے، لیکن میں رب ہو کر یہ چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ تو راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے رب نے ہر نبی کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود جناب آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، افضل و اعلیٰ، لیکن قبلہ ایک ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بڑا مقام و مرتبہ، لیکن قبلہ ایک ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کا بڑا مقام، لیکن قبلہ ایک ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، بڑا مقام ہے، لیکن قبلہ ایک ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، بڑے بڑے مقامات میرے رب نے مختلف نبیوں کو عطا فرمائے، لیکن سب کا قبلہ ایک ہے۔ لیکن میرے رب نے اپنے حبیب کو چونکہ حبیب بنایا ہے، اپنے محبوب کو حبیب بنایا ہے، لہٰذا کچھ وقت آپ نے ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، کچھ وقت آپ نے دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے میں نے اس طرف رخ کیا تھا تم نے نہیں کیا، میں نے ادھر رخ کیا تھا تم نے نہیں کیا۔ میرے کریم قیامت کے دن کہیں گے میں وہ واحد شخصیت کہ میں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھی ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھی۔ یہ محبوب ہیں، یہ حبیب ہیں، تو قبلے بھی دو ہیں، قبلے بھی بولیے قبلے بھی۔ جب تک میرے کریم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اللہ نے بیت المقدس کو عزت عطا فرمائی، جب میرے کریم نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا میرے رب نے بیت اللہ کو عزت عطا فرما دی۔ اور ہمارا تو یہ دعویٰ ہے زمین والوں کو اگر عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، آسمان والوں کو اگر عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، اگر عرش کو عزت ملی تو مصطفیٰ کے بولو عرش کو اگر عزت ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، غرض یہ کہ ہر پیغمبر کو جو عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، کمالات، معجزات جو کچھ عطا کیا گیا یہ میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ اور ہم تو ابتدا سے لے کر آج تک، آج سے لے کر تا دم آخر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم غلاموں کو اگر عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ ہم اللہ اکبر، بلند آواز سے یا علی۔ اب اگر لوگ کہیں
اب اگر لوگ کہیں کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر لوگ کہیں محبوب کے چاہنے سے، حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں تم کسی بھول میں ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، اور میرا محبوب تو ابھی زبان سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، میرا رب تو دعا زبان پر آنے سے پہلے ہی قبلہ بدل دیتا ہے، زبان پر آنے سے پہلے ہی قبلہ بدل دیتا ہے۔ میرا محبوب اگر چاہے، میرا محبوب اگر چاہے مسلمان نہیں، کافر کی مٹھی میں کنکریاں بولے، بولو بولو بولو، کافر کی مٹھی میں کنکریاں بولے، میرا محبوب اگر چاہے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، میرا محبوب اگر چاہے زمین پر بیٹھ کر انگلی کا اشارہ کرے، چاند دو حصوں میں تقسیم کر دے، میرا محبوب اگر چاہے مولا علی کی دکھتی آنکھ کو ٹھیک فرما دیتا ہے، اور میرا محبوب اگر چاہے، میرا محبوب اگر چاہے زمین پر بیٹھ کر آسمان کی خبریں دیتا ہے، میرا محبوب اگر چاہے زمین پر بیٹھ کر جنت کے خوشے توڑ لیتا ہے، میرا محبوب اگر چاہے اپنا لعاب دہن کھارے پانی میں ڈالے، پانی میٹھا ہو جاتا ہے، میرا محبوب اگر چاہے صرف نام آئے، سامنے درخت ہو، کہا جائے تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں، درخت اپنی جڑیں اکھیڑتا ہوا حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ میرا محبوب اگر چاہے، میرا محبوب اگر چاہے رب قبلہ بدل دے، میرا محبوب اگر چاہے کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کی گواہی دے، میرا محبوب اگر چاہے گھر سے باہر نکلے شجر و حجر، برگ و ثمر، درخت و حجر، ہر ایک حضور کو جان کر سلام عقیدت پیش کرتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، ہم کیوں نہ کہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے، بولو بولو بولو، خدا چاہتا ہے رضائے، اور یقیناً یہ جو آج کائنات کے اندر ہمیں روشنیاں نظر آ رہی ہیں، آج کائنات کے اندر ہمیں قدم قدم پر بہاریں نظر آ رہی ہیں، تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے سے ہے، اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ابھی انشاءاللہ نماز جمعہ کے فوراً بعد حسب سابق ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک عظیم الشان جلوس میلاد کا اہتمام ہے۔ جو حضرات فارغ ہو، جو حضرات یہاں سے لے کے جامع چشتیہ چوک تک جانے کا وقت زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ ہے، اگر سال کے بعد حضور کے لیے بھی وقت نہ نکلے تو پھر ہمارے وقت کا فائدہ کیا ہوگا؟ بولیے، ہمارے وقت کا پھر کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ قدم جو حضور کی آمد کی خوشی میں نہ چلے، ہم نے ایسے قدموں کو کیا کرنا ہے؟ وہ زبان جو ذکر مصطفیٰ سن کے نہ بولے، ہم نے اس زبان کو کیا کرنا ہے؟ وہ ہاتھ جو ذکر مصطفیٰ پر بلند نہ ہو، ہم نے اس ہاتھ کو کیا کرنا ہے؟ تو ابھی نماز جمعہ کے بعد جو جائے وہ ہاتھ کھڑا کرے، بس جو جائے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو نہ جائے وہ ہاتھ کھڑا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم نعرہ لگائیں گے اور اس انداز میں یہاں سے وہاں تک نعرے لگاتے جائیں گے کہ ہم عرض کریں گے حضور ہم کل بھی حاضر تھے، حضور ہم آج بھی حاضر ہیں، مرتے وقت تک آپ کی عزت و ناموس کے لیے حاضر ہیں۔ سرکار کی آمد، آخر تک باہر والے حضرات بھی، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ نعرہ رسالت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔